آج میں نے بازار کا چپا چپا چھان مارا لیکن پھر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا، کیونکہ مجھے گندم کی گولیوں کی ضرورت تھی اور مجھے وہ کہیں سے بھی نہ ملی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اس کی پروڈکشن پر یا اس کی خرید پر پابندی کیوں؟ انسان تو کئی طریقے سے مرے ہیں اور روز بروز مر رہے ہیں۔ صرف گولیوں سے تو کوئی نہیں مرتا نا، ریسوں سے بل کھا کر بھی کئی دفعہ انسان مرے ہیں، بجلی سے بھی انسان کئی دفعہ مرا ہے، ندیوں میں کود کر بھی کئی دفعہ انسان مرے ہیں۔ نہ ندیوں کو روکا گیا، نہ بجلی کی پروڈکشن کو کنٹرول کیا گیا اور نہ رسیوں کی پروڈکشن پر پابندی لگایا گیا تو صرف گولیوں پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر بہت سارے تحقیقات اور انکشافات کے بعد پتہ چلا کہ ہماری حکومت نہیں چاہتی کہ گندم کی گولیوں سے کوئی آسانی سے مر جائے، کیونکہ ہماری حکومت بڑی مہربان ہے، وہ ایک اور نیا ٹیکس لگا رہی ہے۔ ہاں جی، وبا ٹیکس، ٹوائلٹ ٹیکس کے بعد زیر غور ہے آکسیجن ٹیکس۔ آکسیجن ٹیکس کے بعد جو بھی انسان مرے گا اسے تو خزانہ خالی ہو جائے گا اور حکومت اپنا خزانہ بھرنا چاہتی، اس وجہ سے اب ٹیکس لگا رہے ہیں، جس وجہ سے اس گولیوں پر آسانی سے مرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم بڑے ہی سخی لوگ ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے گھر میں گولیاں چھپا کر نہیں رکھی۔ ہم نے صرف گولیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا ہے، باقی بڑوں کے بالکل سامنے رکھا ہے، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ہر کسی کو جینے اور مرنے کا پورا حق ہے۔ اور ہم اتنے ظالم بھی نہیں کہ کوئی یہ کہے، ہم سے گلہ کرے کہ انہیں مرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی جانا چاہتے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، اگر کوئی جینا چاہتے تو ہم کسی کا رزق ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا جتنا نصیب، جتنا دانہ پانی اس کائنات پر لکھا ہے وہ کھا کے ہی مرے گا۔ نہ گولیوں کو چھپانے سے کوئی جی سکتا ہے، نہ سامنے رکھنے سے کوئی مر سکتا ہے۔ ہم تو اس بات پر یقین کرتے ہیں، ہم حکومت کی طرح ظالم تھوڑی نہ ہیں، اور نہ ہی ہم نے کوئی ٹیکس بنانا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے خزانے بھرنے ہیں۔ خیر، یہ تو اپنی سوچ کی بات ہے اور ہم اتنے ظالم بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے گندم کی پولٹیاں بنانے کے بعد ان کو ایک ایک کر کے ڈرم میں پھیلا دیا۔ ہم تو اپنی زبان میں اس کو ڈرم بولتے ہیں، بعض جگہ پر اس کو کلوٹی بھی بولا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ساون کے مہینے میں گندم میں کیڑے اور گڈھا پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کی روک تھام ضروری ہوتی ہے۔ بجائے اس کے بندے ان کو اٹھایا، دھوپ میں ڈالے اور پھیلا، یہ کافی دقت طلب کام ہے، جس سے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور گندم بھی ضائع ہو جاتی ہے اور الٹا تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس تمام مسائل سے بچنے کے لیے ہم نے گندم کی گولیوں کا استعمال کیا ہے، تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔